سیغہ ثابت ہے الحمدللہ وہ ہم پڑھنے کے قائل ہیں. تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں حدیث میں بتا چکا کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن اذان کے بعد درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس کو اذان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، اذان سے الگ. اذان دے دی اس کے بعد دعا مانگے، درود شریف پڑھیں گے، سارے کام کریں، لیکن اذان کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ثابت نہیں. تو درود شریف اذان کے بعد ثابت ہے، پہلے نہیں. اور الحمدللہ دور حاضر میں بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے محقق جو ہے غلام رسول سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، میں تقریباً 2-3 دفعہ ان سے ڈیٹیل ملاقات کر چکا ہوں. ان کی مسجد میں درود شریف جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھ بھی دیا کہ یہ پہلے پڑھنا ثابت نہیں. اور انہوں نے خود بریلویوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کیا تم سیدنا بلال سے بڑھ کر محبت رسول کرنے والے ہو؟ پہلے ان سے تو ثابت کرو کہ انہوں نے اذان کے شروع میں اٹیچ کیا ہو. ہاں بعد میں اجتہادی طور پر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن درود شریف کا صیغہ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت سے اس جگہ پر ثابت ہو. اذان دے لیں، اسپیکر بند کر دیں. اسپیکر میں ضروری ہے کہ لوگوں کو سنانا ہے، اسپیکر بند کر کے علادہ سے اس درود شریف کو پڑھیں، جتنی بار مرضی پڑھیں. اور میری الحمدللہ پوری 70 منٹ کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح احکام اور مسائل اور فضائل، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ درود شریف پر اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہے. تو جہاں جہاں درود شریف ثابت ہے ہم الحمدللہ قائل ہیں. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں، جس ٹائم مرضی پڑھے. یہ بھی آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ جی درود شریف کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. تو پہلے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے، جس ٹائم پر ثابت ہے الحمدللہ وہ ہمارا عمل ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ آج بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے، باب جبریل والے باب البقی کے اوپر، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہم قائل ہیں. لیکن جہاں جہاں ثابت ہوگا وہاں. اب کوئی کہتا ہے جی ثابت نہیں تو کیا ہوا؟ تو یہ اس کے لیے میں بتانے لگا ہوں الزامی جواب کے طور پر کہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو ابن عمر نے فرمایا یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ ان کا جی درود شریف تو پڑھا ہے. تو انہوں نے فرمایا تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اذان کے جواب، اس میں چھینک کے جواب میں الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال تعلیم فرمایا کرتے تھے. تم وہی کہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے. اس نے آگے سے نہیں کہا کہ تسی جناب گستاخ رسول ہو گئے ہو، درود شریف منکر ہو. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ابن عمر آپ گستاخ رسول ہو گئے، آپ درود شریف سے منع کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت یہ بیماری نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے دین میں ایگزیجریشن کی جائے. ان کو پتا تھا کہ دین میں صرف وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اور ابن عمر کی یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہوئی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرنے کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا. اس صحابی نے جب دعا پڑھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بنبی کا ارسلتا، انہوں نے پڑھا برسولی کا ارسلتا. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی. رسول تو نبی سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا وہی کہو جو میں نے کہا ہے. حالانکہ نبی رسول میں کیا فرق تھا؟ آپ فرمایا وہی الفاظ. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، میں فینیٹک بھی نہیں ہوں کیونکہ میں نے کسی مکتب فکر کو سپورٹ تو کرنا کوئی نہیں، لہٰذا میں جو چھپی ہوئی حدیثیں ہیں وہ بھی باہر نکالتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے حدیث بتائی نا صحیح بخاری سے کہ سیدنا یوشع ابن نون کی دعا سے سورج رک گیا تھا. تو یہ پہلے تو کسی نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے وہ روایت ضعیف ہے سیدنا علی والی کہ سورج واپس آ گیا تھا، لیکن یہ بخاری میں موجود ہے کہ یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج اللہ نے روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نبی کی دعا پہ کر سکتا ہے. تو یہ حدیث بھی میں آپ بتا دوں، یہ پتا تو ہے لیکن اس سے وہ رزلٹ جو فرقہ واریت کے اوپر ضرب لگاتا ہے وہ کوئی نہیں نکالتا. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہوئے ربنا لکل حمد اس کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ.
تو نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے کس نے الفاظ پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی یا رسول اللہ میں نے. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے لپک رہے تھے اس پر. اب یہاں صحابی نے اپنی مرضی سے ایک عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی. لہذا جن جن اعمال کو صحابہ نے خود کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگا دی وہ اب دین کا حصہ ہی بن جائیں گے. لہذا مطلقاً کسی صحابی کے عمل کو غلط نہیں سمجھتے. معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان پر بات کرنا ہے. تو یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی بندہ چند جائے لوگ کہ وہ کوئی بات ایسی کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعت ہی کنسیڈر کریں گے ہمیشہ. ایسا نہیں ہوگا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع بھی فرما دیں گے. تو یہ میں نے مثال دی بخاری اور مسلم سے کہ آپ نے انڈورس کیا. اب منع والی مثال بھی سن لیں، وہ دوسری ایکسٹریم ہے. سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عراق میں کوفہ نامی جو شہر ہے اس کے پاس ہیرا ایک مقام اس نجد میں وہاں گیا تھا. وہاں کے حکمران کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اس پر اجتہاداً یہ مسئلہ ظاہر ہے انہوں نے اخذ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں، آپ زیادہ لائق ہیں اس چیز کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اس صحابی نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا. شکر ہے کہ وہ آج کا مسلمان نہیں تھا حضور میں ہی کہہ دینا عشق دے چلے نمبر رہ گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہ تو عشق کی محبت کی باتیں ہیں عقل والوں کی میں یہ سمجھ نہیں آئیں گی. ان کو پتا تھا کہ محبت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کریں گے. جو انڈورس نہیں کریں گے وہ محبت نہیں گستاخی ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیز کو سمجھیں. کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ اکثر جو علماء ہیں ان بچاروں کو تمیز ہی نہیں کہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے. ایسے الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بات ماننی بھی ہوگی. جو کہتا جاؤ دفاع ہو گستاخ رسول. اب اس طریقے سے بات کو اگر آپ بتائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں مثال اب آپ خود بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا؟ محبت میں اجازت دینی چاہیے تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہی اعمال کیے جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الاؤڈ ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں. تو الحمدللہ یہ پوائنٹ نمبر 4 کمپلیٹ ہوا. اب آ جائیے جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف.